اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ مسئلہ وحدت اسلامی و وحدت بین المسلمین کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا حکمت عملی اپنائی جائے جس کے ذریعے سے وحدت کی طرف عملی اقدام کیا جائے۔ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ بنیادی ترین قدم یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک منشور تدوین کیا جائے، ایک ایسے منشور کی طرف آیا جائے جو مسلمانوں کو وحدت کی طرف لائے گا، یعنی در حقیقت اس کے اندر بنیادی ترین اصولوں کو معین کیا جائے، مختلف مسالک کے علماء آپس میں مل بیٹھیں، اور وہ علماء جو واقعاً فکری لحاظ سے، آئیڈیالوجی کے لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے اس قابل ہیں کہ وہ آ کر اس منشور کو تدوین دے، جمع ہوں، اور پھر جمع ہو کر اصول معین کریں، ضوابط معین کریں اور لاہ عمل تیار کریں کہ کس طرح سے آئندہ ہم نے اس وحدت اسلامی کی ایجاد کے لیے کوششیں کرنی ہیں۔ اس میں یہ مطلب ذکر کیا جائے کہ وحدت اسلامی کو کس طرح سے تبلیغ و ترویج کے ذریعے سے لوگوں کے اذہان میں ایک واجب کے طور پہ اجاگر کیا جا سکتا ہے، چونکہ اگر وحدت اسلامی کی اہمیت کو علماء اجاگر نہ کریں، جیسا کہ ابھی تک بہت سی مشکلات اسی طرح کی رہی ہیں کہ وحدت کے موضوع پر علماء نے جس طرح سے بولنا چاہیے تھا نہیں بولا۔ کچھ علماء نے ہمیشہ زحمتیں کی ہیں، لیکن یہ کچھ علماء کی زحمتوں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ پوری امت اسلامیہ کے اندر، جب تک تمام مسالک کے اندر معتدل علماء، وہ علماء جو حق بات کہنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو وحدت بین المسلمین کی خاطر تہمتیں برداشت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، چونکہ جب وحدت اسلامی کے قیام کے لیے علماء کوششیں کرتے ہیں تو تکفیری عناصر یا ایسے عناصر جن کو اپنے مفادات خطرے میں نظر آتے ہیں وہ ان کے خلاف بولتے ہیں۔ اس لیے علماء عملی منشور تدوین کریں اور تعہد کریں، پابند ہوں، اور ایک ایسی برنامہ ریزی انجام دیں جس کے ذریعے امت اسلامیہ کے اندر وحدت ایجاد کریں، نفرتوں کی آگ کو ختم کریں، بلکہ محبت و تالیف قلوب کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ان میں سے ایک اہم عملی کام اس منشور کے اندر یہ ہے کہ درحقیقت اس منشور کو ایک آئیڈیالوجی کی شکل میں تدوین کریں، یعنی دین اسلام سے، قرآن کریم کی روشنی میں یہ علماء آپس میں مل بیٹھیں اور عملی دستور قرآن کریم سے لیں وحدت کا، عملی دستور روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے و روایات اہل بیت نبوت سے استفادہ کریں، وہ طریقے اپنائیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو وحدت کی طرف لایا جا سکتا ہے، ایک عملی نقشہ راہ اس کے اندر تعین کریں۔ علماء کا کردار وحدت کے اندر بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اگر ہم عملی اقدام کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو علماء کو میدان میں آنا ہوگا، اور علماء کو، وہ علماء جو اقدام کر رہے ہیں وحدت اسلامی کے سلسلے میں آج، ان کا ساتھ دینا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی، اور اس وحدت کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا۔